سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 92۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا قرآنی وظیفہ، 11 دن کا عمل۔ 11 دن میں آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جائز عمل، جائز کام کے لیے، تو یہ آیت ہے سورہ مریم کی۔ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی 313 بار اس شخص کا تصور کر کے پڑھیں یا اس کی تصویر پہ دم کریں، تو انشاءاللہ 11 دن کے اندر جو شخص آپ سے ناراض ہے، جو آپ سے اب دور چلا گیا ہے، جو آپ سے بات نہیں کرتا، تو انشاءاللہ وہ شوہر ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، وہ آپ کی طرف واپس لوٹ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک انتہائی آسان عمل ہے کرنے میں، لیکن بہت پاورفل عمل ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ دیکھا گیا کہ ایسے حالات کے بہت زیادہ بہن بھائی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب جیسے خاوند جو ہے وہ بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بیویاں شوہروں سے بعض اوقات کسی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں اور گھر چھوڑ کے چلی جاتے ہیں، اور اس کے اینڈ نتائج، اینڈ ریزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ فیملیاں بکھر جاتی ہیں، اور اس کی جو پاداش ہے وہ بچوں کو ملتی ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے اندر حوصلہ، تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ اصل میں یہ سب مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عدم برداشت ہے، بہت زیادہ برداشت کی کمی ہے، اور مسائل کیونکہ بڑھ چکے ہیں، اور معاشی مسائل ہی تمام جھگڑوں اور فسادات کی جڑ ہیں، کیونکہ جب انسان فائنینشلی ویک ہوتا ہے تو پھر گھر میں معاملات درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے اندر برداشت پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، صبر سے کام لیں۔ یہ صبر اور برداشت میں تھوڑا ڈفرینس ہے۔ کسی مشکل وقت کے اندر خاموش رہنا وہ برداشت ہے، لیکن اگر مشکل پڑ جائے، اور صبر کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عبادات کو بڑھا دے اور شکر کرنا بڑھا دے، تو انشاءاللہ وہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے اللہ پاک۔ ان اللہ مع الصابرین، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ یہ میں نے ایک میسج آپ تک ویڈیو آج بنائی، یہ عمل بتانا تھا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پہ 6 سے 10 بجے تک شام کا ٹائم ہے، رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں الجھیں اور وہ نہیں حل ہو پا رہا، تو خصوصی دعاؤں میں شامل کرنے کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، کسی کام کے نہیں، لیکن کوئی گناہ گار بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بے لوث جب دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے رد نہیں کرتے۔ یہ سوچ کے آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک سے میرے بہن بھائی کال کرتے ہیں، ایک کمنٹ کر کے واٹس ایپ پر آپ کال کا ٹائم لے لیں، تو آپ کے لیے بھی آسانی اور میرے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔